اچھا حضور، یہ اذان جو نماز کے لیے پڑھی تھی، اس کا جواب جیسے آپ نے کہا کہ دینا چاہیے، اسی طرح باقی جو اذانیں ہیں، یعنی کہ بچے کے کان میں اذان پڑھی جاتی ہے یا اس کے علاوہ کوئی اذان پڑھی جاتی ہے، تو اس کا جواب بھی جو ہے وہ جی بہتر تو ہے، اجر و ثواب تو ان کو بھی ویسے ہی ملے گا، صحیح ہے؟ کیونکہ وہ مطلق حدیث پاک میں اذان کے جواب کا حکم ارشاد ہوا ہے، صحیح، تو لہذا کوئی بھی اذان ہو اس کا جواب دینا چاہیے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا حضور، یہ نماز عید ہے، یہ بھی تو نماز ہے نا جی، جی اور اسی طرح نماز جنازہ ہے، نماز جنازہ کا اعلان ہوتا ہے، باقاعدہ بتایا جاتا ہے لوگوں کو، عید کا بھی بتایا جاتا ہے، تو اس پر اذان نہیں سنی کبھی ہم نے۔ جی باقی نمازوں پر ہم اذان سنتے ہیں، لیکن نماز عید پر بھی اذان نہیں ہوتی، نماز جنازہ پر بھی، تو اس کی ذرا تھوڑی سی ہمیں فرمائیں، وضاحت کریں ذرا جی اس کی کیا؟ قبلہ ساقی صاحب، اس پہ یہ ہے جی کہ ہم نے جو کلمہ طیبہ پڑھا ہے جی، اس کے ساتھ ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ اللہ جی تو جب شریعت مطہرہ کے مسائل آتے ہیں تو اس میں کچھ مسائل ایسے ہیں جو توقیفی ہیں، جی، جن میں گفتگو نہیں کی جا سکتی، صحیح، تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا عمل مبارک ہے۔ صحیح، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے نماز عید پڑھی، صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی عید صحیح، قبل الخطبہ تھی۔ صحیح، حضرت جابر فرماتے ہیں ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز عید ادا کی خطبے سے پہلے۔ صحیح، اس سے یہ بھی وضاحت ہوگی کہ نماز عید کا خطبہ جماعت کے بعد ہے، اور کہتے ہیں بغیر آذان ولا اقامت، عید کی نماز میں بغیر اذان کے ہم نے ادا کی اور بغیر اقامت کے۔ تو جب نبی پاک سے یہ ثابت ہے تو پھر ایسا ہی عمل چلے گا، عید کی نماز کے لیے اذان نہیں ہوگی، اقامت نہیں ہوگی، کیونکہ یہ میرے آقا سے ثابت ہے۔ ماشاءاللہ، اور دوسرا آپ نے پوچھا جنازے کے حوالے سے، جی جی، تو جنازے کے حوالے سے فقہا کہتے ہیں کہ یہ نماز جنازہ دعا ہے۔ صحیح ہے، تو دوسری جو نمازیں ہیں وہ عبادات میں شامل ہے کہ وہ سجدہ ہے، اس میں رکوع ہے، تو لہذا ان کے بارے میں تو حکم ہے، نماز جنازہ دعا ہے، اس لیے اس سے پہلے وہ اذان کا حکم کامل وہ والا نہیں ہے جو دیگر نمازوں کا ہے۔ صحیح۔